اللہ نے ناف کیوں بنائی؟ حیران کن فوائد جانو۔ ہمارے جسم میں جتنے بھی اعضاء موجود ہیں، ہم ان اعضاء کی افادیت سے تقریباً واقف ہیں کہ ہمارے فلاں عضو کا یہ مطلب اور فلاں کا یہ مقصد ہے۔ مثلاً پلکیں ہماری آنکھوں کو تحفظ دینے کا کام کرتی ہیں، پھیپھڑے سانس لینے میں مدد دیتے ہیں، اور جسم کا ہر حصہ باہر یا اندر اپنی مختصر کردار کا ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی یہ سوچنے کی زحمت کی ہے کہ ناف پیٹ کے درمیان رہ کر صرف کچرا جمع کرتی ہے، یا اس کے علاوہ بھی اس کا کوئی مقصد ہو سکتا ہے؟ ویسے تو یہ سب کو ہی معلوم ہے کہ ناف ہر انسان کی پیدائش سے پہلے بہت زیادہ عام ہوتی ہے، مگر یاد رہے بعد میں بھی یہ مکمل طور پر بیکار نہیں ہوتی۔ جب بچہ انسان کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ناف پر ایک نالی موجود ہوتی ہے جو ماں کے رحم کے اندرونی دیوار پر نالی سے جا کر ملتی ہے، جس سے جنم کو رحم مادر سے غذا اور آکسیجن ملتی ہے اور اس کے فضلات خارج کرنے میں مدد ملتی ہے۔ پیدائش کے بعد جب اس نالی کو کاٹا جاتا ہے تو ایک چھوٹا ابھار بنتا ہے جو زخم ٹھیک ہونے کے بعد نشان چھوڑ جاتا ہے، اور یہی آپ کی ناف ہوتی ہے۔ حالیہ سائنسی شواہد سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اول ناف کو کاٹنے میں منٹ کی تاخیر سے بچے کو اسی سے 100 ملی میٹر خون ملتا ہے، جو کہ بچے کی نشو و نما پر مثبت اثر بھی مرتب کرتا ہے۔ ویسے تو اکثر افراد کا خیال ہے کہ ناف کے انحصار پیدائش دینے والی ڈاکٹر یا دائی کینچی کی صلاحیت پر ہوتا ہے، مگر یہ درست نہیں۔ بنیادی طور پر ناف کی ساخت کا انحصار مادہ رحم میں بچے کی جلد کے پھیلاؤ پر ہوتا ہے۔ ویسے ناف کی شکل جیسی بھی ہو، یہ تو یقینی ہے کہ ہم میں سے بیشتر افراد کو اس کا استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تاہم طب کے شعبے کی تعلیم سے جو لوگ منسلک ہیں وہ اسے معدے کے مرکزی حیثیت سے شناخت کرتے ہیں، یعنی ان کے مطابق معدے کے 4 حصے کیے جائیں تو ناف مرکز میں ہوگی، جبکہ ایک اور طریقے میں اسے 9 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور ناف کا حصہ مرکز میں ہوتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اول کٹ جانے کے بعد ناف کے اندرونی حصے کی رگیں اور شریانیں بند ہو کر عضو یا جو کا سہارا دینے والی بافتوں کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، یعنی کنیکٹیو ٹیشو کا کام کرنے لگتی ہیں۔ یہ اوپر جگر کے پاس مختلف حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہیں اور ناف کے پیچھے بدستور جڑی ہوتی ہیں۔ ناف کے قریب موجود شریانیں جسم کے اندر گردشی نظام کا حصہ بن جاتی ہیں اور وہاں سے خون مثانے اور دیگر حصوں میں جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ ناف کے اندر انگلی گھمائیں تو ایسا لگے گا مثانے میں جھنجھناہٹ ہو رہی ہے۔ سائنس کے مطابق سب سے پہلے اللہ کی تخلیق انسان میں ناف بنتی ہے، جو پھر ایک اور کے ذریعے ماں سے جڑ جاتی ہے، کسی خاص تحفے سے جو بظاہر ایسی چیز ہے۔ پورا انسان فارم ہو جاتا ہے۔ یاد رہے کہ ماں کے پیٹ میں کچھ بھی نہیں تھا، صرف یہ ناف ہی تو تھی جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اتنے پاؤنڈ کا بچہ بنا دیا۔ یہ ناف ہی تھی جس کے ذریعے دل بنا، یہ ناف ہی تھی جس کے ذریعے جگر بنا، یہ ناف ہی تھی جس کے ذریعے ہاتھ پاؤں بنے، یہ ناف ہی تھی جس کے ذریعے اتنے خوبصورت اور سلکی بال لے کر بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اور جب ناف کا نظام ماں کے پیٹ میں خراب ہو جاتا ہے تو بچے اب نارمل یا اپاہج پیدا ہوتے ہیں۔ ہم کتنے عجیب لوگ ہیں کہ ماں کے پیٹ میں ناف سے اتنی آئی اور پیدا ہونے کے بعد ناف کو ہی بھول جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ ناف کا سوراخ ایک حیرت کن چیز ہے۔ سائنس کے مطابق ایک انسان کے مرنے کے 3 گھنٹے بعد تک ناف کا یہ حصہ گرم رہتا ہے۔ وجہ اس کی یہی بتائی جاتی ہے کہ یہاں سے بچے کو ماں کے ذریعے خوراک ملتی ہے۔ بچہ پوری طرح سے 270 دن میں فارم ہو جاتا ہے، یعنی 9 مہینے میں۔ یہ وجہ ہے کہ ہماری تمام رگیں اسی مقام سے جڑی ہوتی ہیں۔ اس کی اپنی خود کی زندگی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ناف لیپروکوزک سرجری کے آغاز کے طور پر بھی کام کرتی ہے، جس سے پیٹ کے کسی اور حصے پر زخم سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔ ویسے جہاں تک ناف کے اندر کچڑے کی بات ہے تو وہ در حقیقت اکثر کپڑوں کے ریشوں کا مجموعہ ہوتا ہے، جس میں جلد کے مردہ خلیات بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ ناف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص تحفہ ہے۔ ایک بوڑھے آدمی کو بائیں آنکھ سے صحیح نظر نہیں آ رہا تھا، خاص طور پر رات کو، تو وہ نظر خراب ہو جاتی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ آپ کی آنکھیں تو ٹھیک ہیں، بس ایک مسئلہ ہے کہ جن رگوں سے آنکھوں کو خون فراہم ہوتا ہے وہ سوکھ گئی ہیں۔
آپ ناف میں تیل کے ذریعے علاج کیسے کر سکتے ہیں؟ آنکھوں کا سوکھ جانا، صحیح نظر نہ آنے کے لیے روز رات کو سونے سے پہلے 3 قطرے خالص دیسی گھی کے یا ناریل کے تیل کے ناف کے سوراخ میں ٹپکائیں اور تقریباً 1.5 انچ سوراخ کے ارد گرد لگائیں۔ سستی دور کرنے کے لیے اور جوڑوں کے درد میں آفاقے کے لیے اور جلد کے سوکھ جانے کو دور کرنے کے لیے سرسوں کے تیل کے 3 قطرے ٹپکائیں۔ ناف کے سوراخ میں تیل ڈالنے کے پیچھے ماہرین نے جو وجہ بتائی ہے وہ یہ ہے کہ ناف کے سوراخ میں اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ جو رگیں جسم میں اگر کہیں سوکھ گئی ہوں تو ناف کے ذریعے ان تک تیل پہنچایا جا سکتا ہے، جس سے وہ دوبارہ کھل جاتی ہیں۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ بچے کے پیٹ میں اگر درد ہو تو ہینگ کا پانی اور تیل میں مکس کر کے ناف کے ارد گرد لگائیں، چند ہی منٹوں میں انشاءاللہ اللہ کی طرف سے آرام آ جائے گا۔ اسی طرح سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کانوں میں سائیں سائیں کی آواز آتی ہو تو سرسوں کے 50 گرام تیل میں تخلم ہرمل 2 عدد 20 گرام ناف میں 15 دن لگانے سے سائیں سائیں کی آوازیں آنا ختم ہو جاتی ہیں۔ قوت سماعت کی کمی دور کرنے کے لیے سرسوں کے 50 گرام تیل میں دار چینی 20 گرام جلا کے تیل میں ناف میں لگانے سے اس سے قوت سماعت میں بہتری آتی ہے۔ 50 گرام سرسوں کے تیل میں 20 گرام قلونجی کا تیل ملا کر ہلکا گرم کر کے ٹھنڈا کر کے لگانے سے 2 ماہ میں پیٹ کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے اگر نہانے کے بعد روغن زیتون ناف میں لگا دیا جائے تو الرجی کا امکان نہیں ہوتا۔ یہ قدرت کا ایک نظام ہے جو انسان کو مختلف ذرائع کے ذریعے پہنچانا چاہتی ہے، لیکن اس کے لیے انسان زحمت نہیں کرتا۔